आज जो है वो हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ ईमेल कॉपी राइटिंग पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ईमेल मार्केटिंग कैंपेन का। जो है ज़्यादा कंपनी, ज़्यादा ब्रांड, ज़्यादा मार्केटर्स ईमेल के डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रोडक्ट इटसेल्फ उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हालांकि जो ओपन रेट है और जो कन्वर्जन रेट है वो 80% जो है वो राइटिंग पे डिपेंड करता है। आपका सब्जेक्ट लाइन कैसा है, आपका प्रीव्यू टेक्स्ट कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जो टॉपिक है, इसीलिए ये पहले पढ़ाया जा रहा है ताकि पहले आप ये अपने माइंड में इम्प्रिंट करें, फिर हम इसको अगले सॉफ्ट में जब कोई टूल यूज़ करेंगे, लेके चलेंगे, तब आप जो है इन सारे प्रिंसिपल्स को उनमें अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ज़रा ब्रीफली बता दूं कि हम इसको कवर क्या करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो है प्लानिंग एंड ईमेल कैंपेन। एक जो ईमेल कैंपेन है उसका एक गोल होता है। कुछ ईमेल कैंपेन्स प्रमोशंस के लिए होती हैं, कुछ न्यू लॉन्चेस होती हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं, कुछ जो है अबैंडन कार्ड के लिए होती हैं, और कुछ आपकी जो है सब्सक्राइबर्स लिस्ट को ग्रो करने के लिए होती हैं। तो जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे, आप ईमेल को इफेक्टिवली लिख नहीं सकते। आप प्रमोशन कर रहे हैं और आप उनसे सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं, तो इससे आपका जो है पर्पस डिफीट होता है, इससे कन्वर्जन्स गिरती हैं। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर जो है एक ईमेल का, वो हमने समझना है इसमें कि एक आइडियल स्ट्रक्चर क्या होता है ईमेल का, शुरू कहाँ से होता है और एंड कहाँ तक जो है वो मैटर करता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, क्लिक थ्रू रेट्स होते हैं, ओपन रेट होता है, बाउंस रेट होता है, रिप्लाईज होती हैं। इससे आप आगे जो है आप बेहतर देखेंगे कि इससे आप ये सीखेंगे कि ईमेल कैंपेन हमारी की प्रोग्रेस क्या थी, फिर इसको ऑप्टिमाइज कैसे किया गया। अगर हमारा ओपन रेट कम आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, अगर ओपन रेट ठीक है, कन्वर्जन नहीं हो रही, तो वो किस वजह से, उसको हम कैसे ठीक बेहतर बना सकते हैं, ये भी हम स्टडी करेंगे। फिर इंटीग्रेशन विद योर ब्रांड मैसेजिंग, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग एक ओवरऑल आपके मार्केटिंग परसोना का पार्ट होता है। तो आप ये नहीं है कि ईमेल मार्केटिंग में आप डिफरेंट कोई और बातें किए जा रहे हैं। आपका प्रोडक्ट अगर सस्ता है और तो आपके सोशल मीडिया पे वो कह रहे हैं कि सबसे सस्ता जो हमारी टी शर्ट है लेट्स से, और आपकी ईमेल जो है वो और बातें कर रही है, वो और फीचर्स पे फोकस कर रही है। आपकी जो मैसेजिंग है वो कोहेरेंट होनी चाहिए, उसमें एक कोजेंट जिसे बोलते हैं, एक सेंटेंस, एक पर्सोना होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट के अराउंड एक यूजर के माइंड में बन जाए। जब भी वो आपका प्रोडक्ट देखे उसको पता हो कि इनके पास लेट्स से टी शर्ट्स इनकी सस्ती होती हैं या इनकी पोलो शर्ट्स अच्छी होती हैं। इस तरह एक पर्सोना बिल्ड करना होता है। एक मैसेज में जो है एक कोहिरेंस डालनी होती है। अच्छा जी, प्लानिंग कैसे करनी है? पहले तो आपने गोल डिसाइड करना है कि आप ये भेज क्यों रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स की ईमेल्स होती हैं, कोई अनाउंसमेंट की होती है, कोई प्रमोशन की होती है, कोई विंटर सेल की होती है। तो पहले जब तक आप ये नहीं डिसाइड करेंगे, आप अच्छी ईमेल नहीं लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो है हमने, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपने कभी भी ये नहीं कहना कि वी आर सेंडिंग इट आउट टू आर ऑल ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स। इससे जो है एक्सक्लूसिविटी की फीलिंग चली जाती है। आपने हमेशा कस्टमर को वीआईपी फील करवाना है। ये जो कस्टमर एवेटार है और ये पर्सोना जो होता है, ये बहुत ही मिसकंस्ट्रूड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही हमने इसको तरोड़ मरोड़ लिया है। ये जो एवेटार कस्टमर का होता है, ये सिर्फ अप्लाई वहां होता है जहां पर आपके पास बहुत ही निश प्रोडक्ट है। लेट्स से आप एक मोबाइल एक्सेसरी बेच रहे हैं सिर्फ आईफोन्स के लिए, तो आप टारगेट कर सकते हैं कि आपके माइंड में कि कोई स्टूडेंट है और उसकी अर्निंग अच्छी है, उसके पास पहले से आईफोन है, तो आप निश कर सकते हैं। अगर जिस तरह एक्सट्रीम कॉमर्स जो है वो टारगेट करता है, अभी हम पाकिस्तान का जो है इंशाल्लाह 2025 का जो गोल मीट करने के लिए 1 बिलियन, वो एक वर्क फोर्स बना रहे हैं। तो आप ज्यादा टारगेट, हर प्रोग्राम का अपना टारगेट है। बीबीसी का जैसे आप देख रहे हैं कि स्किलफुल करना लोगों को और अनेबल करना है इनकम बनाने के लिए, किचन मनी वगैरह। फिर लीड प्रोग्राम, उसका डिफरेंट गोल है। तो ये निश आप इसमें आप कस्टमर एवेटार बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई कपड़े बेच रहे हैं, बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं, तो उसमें आप एवेटार नहीं बना सकते, बिकॉज वो एक बच्चे, लेट्स से 5 साल का बच्चा है, उसके अब्बू भी खरीद सकते हैं, उसकी मदर भी खरीद सकती हैं, उसकी चची भी खरीद सकती हैं, उसके कोई उसका बड़ा भाई को खरीद सकता है एज ए गिफ्ट। तो अगर आप इसमें कहीं 5 साल का बच्चा है और आप सिर्फ माओ को टारगेट करने लग जाएंगे, उनसे बातें करने लग जाएंगे, लाइक आपकी मैसेजिंग में सिर्फ माएँ टारगेट हो रही होंगी और आपकी सोशल मीडिया एड्स पे सिर्फ आप फीमेल को टारगेट कर रहे होंगे, तो आपकी कन्वर्जन लूज होंगी। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है, जो पहले जनरली अप्लाई हो जाता था, लेकिन अब ये सिर्फ निश के लिए रह गया है। जब आपकी कोई भी प्रोडक्ट एक, जब खरीदने वाले काफी ज्यादा हैं तो आप इसको नैरो डाउन नहीं कर सकते।
اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ شروع میں جنرلائز کیمپین چلاتے ہیں، پھر آپ اپنے رزلٹ سے سیگمنٹیشن کرتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ جو ہمیں رسپونڈ کر رہے ہیں، اس سے پھر آپ ڈفرنٹ آگے وہ ڈفرنٹ طرح کی سیگمنٹیشن ہے کہ کسی آپ ڈفرنٹ ای میل اس کو بھیجیں جس نے پہلے آپ سے کبھی بائی کیا ہے، پھر آپ براؤزنگ ابینڈنمنٹ پہ جاتے ہیں کوئی کہ ایک بندہ آپ کا پروڈکٹ 3-4 دفعہ دیکھ چکا ہے، اس کا مطلب وہ انٹرسٹڈ ہے، اب اس کو علیحدہ بھیج سکتے ہیں۔ اب اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس کی ایج کیا ہے، اس کی وہ فیمیل ہے میل ہے، اور وہ جاب کیا کرتی ہے، اس کی ارننگ کیا، اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ ملازم بھی ہو سکتا ہے کسی کا، کسی نے شاید کسی کو سیکریٹری کو ٹاسک دیا ہو کہ یار میرے بچے کے لیے گفٹ ڈھونڈو، وہ بار بار دیکھ رہا ہو، اپنے کام لگا ہو، کوئی ایچ آر ہے، کوئی پی اے والا بیٹھا ہے، کوئی پی اے بیٹھا ہے، تو یہ اس طرح یہ غلط کانسیپٹ ہے، اس کو ہم نے مائنڈ سے نکالنا ہے۔ تو ابھی تک اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ کو یہ ایشو آ بھی رہا ہوگا، اس طرح اگر آپ کو پروڈکٹ بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ جب بیٹھتے ہوں گے لکھنے کے لیے کہ میں اپنا ایواتار بناتا ہوں لیٹس سے سن گلاسز، تو آپ سے نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ میں کس کو ٹارگیٹ کروں، سن گلاسز تو کوئی بھی لے سکتا ہے، ایک بڑی ایج کے بندے بھی پہنتے ہیں، عورتیں بھی پہنتی ہیں، بچے بھی شوق سے پہنتے ہیں، تو یہ یہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے، یہ آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے۔ جب تک آپ کا پروڈکٹ کی آڈینس ایک نہیں ہے تب تک آپ ایواتار میں نہ جائیں، اس سے آپ کو صرف پرابلمز ہی ہوں گی، اور اگر آپ ضد کر کے اگر جائیں گے تو پھر آپ کی کنورژنز ہی لوز ہوں گی۔ دوسرے یہ ہے کہ اب بھیج کس کو رہے ہیں، یہ سیگمنٹیشن اینڈ یوزر جرنی کہ وہ کس لیول پہ ہے۔ ایک بندہ ہے جس نے آپ کا کارڈ ابینڈن کیا ہے، وہ ایک وارم لیڈ ہے، وہ ریڈی ہے، مطلب اس کو آپ کو پرائسنگ اچھی لگی تھی، اور وہ کسی وجہ سے اس نے بائی نہیں کیا، تو ہم اس کو دوبارہ ای میل ڈفرنٹ بھیجیں گے کہ یو لیفٹ سم تھنگ ان یور کارڈ، کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، وہ اپنا کریڈٹ کارڈ بھول سکتا ہے، وہ اچانک سے بزی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو اگر 1-2 دن بعد دوبارہ یاد دلوائیں گے تو اس کی کنورژن ریٹس ہائی ہیں۔ اور کچھ ہے جس نے ایڈ ٹو کارٹ نہیں کیا، اس نے صرف براؤزنگ کی ہے، وہ آپ اس کو اور ای میل بھیجیں گے تو اس کی کاپی رائٹنگ ڈفرنٹ ہوگی، آپ اس کو اور بات کریں گے، اس کو اور بات کریں گے۔ اور اس طرح پروموشن ای میل ہے، وہ موسٹ آف دا ٹائم آپ کے پریویس کسٹمرز کو جاتی ہے جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے، کہ آپ مطلب ہم ظاہر ہے ہمیں پتا ہے انہوں نے پہلے ہم سے پروڈکٹ خریدا ہے، ابھی چانس ہے کہ وہ ہم سے دوبارہ خریدیں گے، تو اب ان کو ہم ڈفرنٹ کاپی دیں گے کہ یو آر وی آئی پی کسٹمر اینڈ یو آر دا فرسٹ ون ٹو نو اباؤٹ دس دیٹ وی آر لانچنگ دس پروڈکٹ اینڈ وی تھاٹ یو وڈ بی انٹرسٹڈ، یہ ڈفرنٹ کاپی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ اور ڈیلیوریبلٹی بڑھانا، اب یہ بھی کاپی کا پارٹ ہے، ڈیلیوریبلٹی ابھی کوئی بھی اس پہ فوکس نہیں کرتا۔ ایک جو آپ کا ای میل ایڈریس ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ کا اسٹور نیا ہے تو اس کے لیے ایک ای میل وارم اپ ہونا ضروری ہوتا ہے، ڈومین وارم اپ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کو آرگینک انگیجمنٹ ملتی ہے، لوگ آپ کی ای میل پہ رپلائی کرتے ہیں، اس سے جو ہے ہمارے ای ایس پیز، ای میل سروس پرووائڈرز، اور یہ سارا جو ایک پروسیس ہے، الگوریتم ہے، یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ ریئل لوگ ہیں، یہ اچھی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کسٹمر انگیج کر رہے ہیں، تو اس سے وارم ہوتا ہے ہمارا ڈومین، اس میں اوتھینٹسٹی آتی ہے، ریپوٹیشن بڑھتی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کا میل اسپیم میں جاتا ہے تو آپ کی ریپوٹیشن گرتی ہے۔ تو اگر آپ رپلائز مانگیں گے، اس سے آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ آپ کا ای میل اسپیم میں تو نہیں جا رہا، اگر اسپیم میں جا رہا ہے تو کوئی بھی رپلائی نہیں کرے گا، وہ ای میل پڑھ ہی نہیں رہا ہوگا۔ اور آپ کو زیادہ رپلائز آ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ای میل ان باکس میں لینڈ کر رہا ہے، اور اس سے یہ بھی آپ کو جو ہے جب وہ رپلائی ملے گا تو ایک تو آپ کو فیڈ بیک ملے گا اگر آپ جس طرح کا بھی آپ نے مانگا ہے، اور دوسرا جو ہے آپ کی ڈیلیوریبلٹی آئندہ سے آٹومیٹکلی آپ اس کے کانٹیکٹ میں ایڈ ہو جائیں گے اگر کوئی آپ کو رپلائی کرتا ہے تو۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ای میل کو جو ہے اینڈ ہم نے جو ہے فیڈ بیک اور اوپینین سے کرنا، یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے، لیکن یہ کاپی میں ہی آتا ہے۔ اگر آپ ایک جنیرک اینڈنگ کرتے ہیں لائک فیل فری ٹو ریچ آؤٹ، تو یہ فیل فری ٹو ریچ آؤٹ ایک پرسنل نہیں ہے، لیکن آپ اس میں فیڈ بیک مانگ سکتے ہیں کہ ہاؤ ڈڈ وی ڈو، ہاؤ ڈو یو لائک دس پروڈکٹ، ڈو یو ہیو اے پریفرنس فار اے کلر، یہ بھی کاپی میں آتا ہے۔ کاپی رائٹنگ بیسکلی مس انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ بس لکھنا بیٹھ کے، کاپی آرٹیکل ادھر سے اٹھا لیا، ادھر سے کاپی پیسٹ کر دیا، 2 لفظ بدل دیے، یہ رائٹنگ ہوگی۔ رائٹنگ ایسے نہیں ہے، یہ بیسکلی آپ نے اپنے بینیفٹس کو، اپنے فیچرز کو اس کی ڈیزائرز میں، اپنے کسٹمر کی ڈیزائرز میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ان سے اپنا ڈیزائرڈ ایکشن لینا ہوتا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ اس سے رپلائی نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ وہ ڈفرینٹ لکھیں، آپ اس کو وی آئی پی فیل کروائیں، اس سے کچھ سوال پوچھیں۔ اگر آپ اسے کنورژن لینا چاہتے ہیں تو وہ اور چیز ہے، وہ ہم آگے جا کے اسٹڈی کریں گے، لیکن آپ کی بیسک مائنڈ میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ان ساری چیزوں کے لیے کاپی رائٹنگ کا اسکل، ایک مائنڈ سیٹ ہونا لازمی ہے۔ نیکسٹ ہے وہ اسٹرکچر آف این ای میل، سوری یہ ایرو میں نے بعد میں تو کیا نہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ ای میل آپ کو ریسیو ہوتی ہے تو پہلی چیز آپ کو کیا نظر آتی ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آئی ہے۔ تو ابھی میں نے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ رضا ایٹ سیفائر۔ اب جب آپ کوئی بھی کمپنی ای میل بھیجتی ہے تو
کچھ کمپنی جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں موسٹلی میں نے نوٹس کیا وہ ٹرائی کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا شو کروانے کے لیے، ٹیم ایٹ سفائر یا صرف سفائر لکھ دیں گے. ایک یہ بھی غلط ہے. چل جاتا ہے جب آپ کا برانڈ بہت زیادہ نون ہے، ایڈیڈاس ہے، نائکی ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو جو ہے پرسنلائز کریں، ایک بندے کا نام لکھیں تاکہ اگلے کو فیل ہو کہ اس کو کسی بندے نے ای میل بھیجی ہے، کسی انسان نے ای میل بھیجی ہے، یہ آٹومیٹڈ کیمپین نہیں ہے. دوسری بات ہے نام آل ٹوگیدر بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے. فیس بک پہ اس کا اور نام ہے، اسٹور کی ویب سائٹ کا یو آر ایل اور ہے، اس کو ای میل کہیں اور سے آ رہی ہے. تو یہ اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ ایک سب سے پہلی چیز ہے. اگر وہ آپ کو ریکگنائز کرے گا تو وہ ای میل کھولے گا. نیکسٹ چیز وہ کیا دیکھتا ہے؟ سبجیکٹ لائن. اب سبجیکٹ لائن جو ہے وہ لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے اس میں سب کچھ اپنا گھسیڑا ہوتا ہے، سیلز بھی، اپنی فری شپنگ بھی، اپنا 50% آف بھی، اور کچھ تو ایسے کرتے ہیں کہ بس سیل از لائف، سیل از لائف. یہ جب کوئی بھی سیل لگتی ہے لیٹس سے بلیک فرائیڈے کی 11/11 کی، تو صرف آپ کا برانڈ نہیں لگا رہا، آپ کے کلائنٹ کا برانڈ نہیں لگا رہا، پوری دنیا میں ہر برانڈ لگا رہا ہوتا ہے اور سب یہ ای میل بھیج رہے ہوتے ہیں. تو ٹو بی اے بیٹر مارکیٹر یہ آپ نے جو ہے اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے. 10 ای میل میں اگر آپ کی ای میل سبجیکٹ لائن بیٹر ہے تو آپ کی ای میل کے زیادہ چانسز ہیں اوپن ہونے کے. کیوروسٹی ہونی چاہیے اس میں. یہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی صرف آپ اسٹرکچر کو سمجھیں کہ کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. نیکسٹ ہے جی پریویو ٹیکسٹ. وہ آپ دیکھتے ہیں جب سبجیکٹ لائن کے نیچے ایک تھوڑی سی کچھ ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے جو ای میل کا شروع کا پارٹ ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایک پریویو ٹیکسٹ علیحدہ ہوتا ہے جس میں آپ بریف انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ ای میل میں کیا لکھا ہوگا. وہ اب آپ کبھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب آپ دیکھتے ہیں نیچے والا ٹیکسٹ جب ای میل کھولتے ہیں تو وہاں وہ ٹیکسٹ نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی پریویو ٹیکسٹ ہوتا ہے جس سے آپ اس کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ اس ای میل میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لاسٹلی جو ای میل باڈی ہے اس میں کیا ڈیزائن ہے، ٹیکسٹ بیسڈ ای میل ہے یا ہائبرڈ ہے، ٹیکسٹ اور ڈیزائن مکسڈ ہے. اور اس کے بعد جو ہے کال ٹو ایکشن. کال ٹو ایکشن کے بارے میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لنکس ڈالے تاکہ وہ کسی پہ تو کلک کر دے. ایسے نہیں ہے. جب جس طرح یہ بڑے جو مالز کا کانسیپٹ ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں آپ کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو مالز میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے. انلیس کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایک چیز ایک جگہ سے لینی ہے، آپ کے پاس آپشنز بہت ہوتے ہیں تو ٹائم اس پہ بہت لگ جاتا ہے. تو یہ ای میل بھی ایسی ہے کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر آپ نے اس سے ای میل کھلوا لی ہے. اب آپ اس کو آپشن سے بمبارڈ کر دیں گے، 20 آپشن دے دیں گے کہ اچھا ہمارا گروپ بھی جوائن کر لیں، ہماری پیج پہ بھی آ کے دیکھ لیں، ہمارا یہ نیا آئٹم بھی دیکھ لیں، اچھا ہمیں اپنا فیوریٹ کلر بھی بتا دیں. تو وہ کہے گا یار میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، اچھا ہے بعد میں کروں گا. وہ گھنٹے ڈیڑھ بعد جب دوبارہ کھولے گا تو 20 ای میل اس کے اوپر اور آئی پڑی ہوں گی، وہ بھول جائے گا. آپ نے ہمیشہ جو ایکشن آپ کو چاہیے وہ اس سے آپ مانگیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ بائی کرے تو آپ بٹن پہ لکھیں بائی ناؤ، بس بات ختم. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے امپورٹنٹ میٹرکس ٹو ٹریک. پہلا اوپن ریٹ ہے، دوسرا کلک تھرو ریٹ ہے. یہ دونوں جو ہے لگتے ہیں انٹر کنیکٹڈ ہے لیکن یہ بہت دو سیپریٹ چیزیں ہیں. اوپن ریٹ جو ہے آپ کی نیم پہ، آپ کی سبجیکٹ لائن اور پریویو ٹیکسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ڈیفینیٹلی کہ آپ کا میل ان باکس میں ہی لینڈ کر رہا ہے. تو پہلا تو اسپیم والا تو آپ ظاہر ہے آہستہ آہستہ جو ہے آپ کی ڈیلیوریبلٹی بڑھے گی، وارم ہوگا اور آپ کی لسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آرگینک ہے، ریئل ہے تو ان باکس میں ہی جائے گا. پھر آپ کی جو 3 موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ نیم، سبجیکٹ لائن اور پریویو ٹیکسٹ ہے. اب یہ اگر آپ نے بالکل جنیرک لکھے ہیں سب کی ای میل جیسے آپ کی ای میل ہے تو پھر ایکسپیکٹ نہ کریں آپ کا اوپن ریٹ ڈیفینیٹلی ڈپ کرے گا. تو اس کو بیٹر کرنے کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنی سبجیکٹ لائنس کو ٹیسٹ کریں اور کوئی لکھ کے دیکھیں کیسا رزلٹ آتا ہے. اور کلک تھرو ریٹ ہے وہ آپ کی سی ٹی اے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب آپ ای میل اوپن کرتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے ای میل میری پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اور دوسرا جو ہے اس کو ایک فیچر ایک نظر آئی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ زیادہ آپشنز دیں گے، زیادہ اس کو جو ہے تنگ کریں گے، لیٹ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ 6 پروڈکٹس آپ نے نئے لانچ کیے اور آپ 6 کے نیچے شاپ ناؤ کا بٹن ڈال دیتے ہیں جو نارملی لوگ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، وہ کہے گا اس کا مطلب ہے کہ 6 آپشن ہے، اس کا مطلب اور بھی ڈریسز ہوں گے. تو میں کیا کرتا ہوں ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لوں گا، خود ہی سارے خود ہی کھول کے کیٹیگریز آرام سے دیکھ لوں گا. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو پھنسا رہا ہوتا ہے. جب آپشنز اور زیادہ ملتے ہیں پھر وہ کہتا ہے چلو یار یہ تو کسی دن تسلی سے بیٹھ کے دیکھوں گا. تو یہ آپ اپنے نقصان بیسکلی اوور آل اپنے برانڈ کا اپنی اس کا کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کوئی اچھا پروڈکٹ لانچ کیا ہے اور اس کی پرائسنگ اچھی ہے تو آپ اس کو فیچر کریں. پھر آپ جب اسٹور پہ وہ چلا جائے گا تو آپ ریکمنڈیشنز میں ڈفرنٹ پروڈکٹس ڈال لیں. اس سے اگر آپ نے فیس بک گروپ جوائن کروانا ہے یا کچھ بھی کروانا ہے، سبسکرائبر لسٹ جوائن کروانی ہے تو وہ آپ وہاں سے کروا لیں، ڈیسپریٹ نہ ہو. اور دوسرا جو ہے یہ آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ زیادہ سی ٹی ایس ڈال کے دیکھ لیں اور وہ آپ کو انشاءاللہ فرق
वाज़ेह नज़र आ जाएगा। फिर कन्वर्जन्स हैं, ये आपने ट्रैक करनी होती हैं। अब कन्वर्जन्स में लोग में मिसकंसेप्शन ये है कि वो समझते हैं ऑर्डर ही कन्वर्जन है। अब कुछ जो है ईमेल कैंपेन्स होती हैं, उनका पर्पस सब्सक्राइबर लिस्ट को बढ़ाना होता है। जिस तरह वेलकम ईमेल है। अब वेलकम ईमेल जब कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करता है, वेलकम ईमेल नहीं, ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल, कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करता है तो वो आपका कस्टमर है, वो भी आपका सब्सक्राइबर नहीं बना है, आपके न्यूज़लेटर को उसने साइन अप नहीं किया। तो ये जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो देखते हैं कि इवन दो आप अपने ईमेल दे देते हैं, लेकिन एंड में एक चेक बॉक्स होता है कि गिव मी अपडेट्स। तो ये वो जब चेक करते हैं तो वो आपके सब्सक्राइबर बनते हैं। अभी वो आपके सब्सक्राइबर नहीं है, अभी उन्होंने आपसे चीज बाय की है। अभी आपके पास अब चांस है कुछ ईमेल्स के थ्रू उसको सब्सक्राइबर बनाने का। पहला ऑर्डर कंफर्मेशन क्या है, फिर शिपिंग कंफर्मेशन क्या है, फिर आप रिव्यू से मांग सकते हैं, उसमें है। तो ये आपके पास चांसेस होते हैं। तो ये फिर अब जब आप भेज रहे हैं, ये भी डिपेंड करेगा, आप नए कस्टमर को भेज रहे हैं तो उसमें आप सब्सक्राइबर का डालेंगे कि नेक्स्ट ऑर्डर पे 10% ऑफ ले लें, ज्वाइन आवर लिस्ट। तो ये आपके कन्वर्जन है। अब अगर आपने 500 बंदों को भेजा है, उसमें से 200 ने लिस्ट ज्वाइन किया, अब आपकी कन्वर्जन रेट अच्छा है, ये कन्वर्जन रेट है। अब कुछ होते हैं जो प्राइवेट ब्रांड, कुछ ब्रांड्स मैं देखता हूँ कपड़ों के हैं, स्पेसिफिकली गारमेंट्स के रिलेटेड, उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। उससे क्या होता है, ये भी एक नई स्ट्रैटेजी है। तो वो फिर अपना जो है ईमेल कैंपेन्स चलाते हैं ग्रुप में मेंबर्स बढ़ाने की। तो वो एक डिफरेंट कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन को समझें, ये सेल हमेशा से सेल नहीं होती। फिर रिप्लाईज आपने ट्रैक करने हैं। अगर आपकी कैंपेन फीडबैक रिलेटेड है या डिलीवरेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप रिप्लाईज मांग रहे हैं या रिप्लाईज नहीं आ रहे, इसके दो मतलब है। पहला मतलब तो ये है कि आप रिप्लाई हमेशा एंड में मांग रहे हैं और वो आपकी ईमेल पूरी नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब आपकी सब्जेक्ट लाइन या आपकी शुरू की टेक्स्ट बॉडी अच्छी नहीं है। इसको आप टेस्ट करें, बेहतर हो सकती है। दूसरा ये है कि वो उसने पढ़ लिया लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया, उसमें आपने उसको इतनी स्ट्रांग फीलिंग नहीं दी, आप उसको वीआईपी फील करवाएं। आप उसे कहें कि हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं, यू आर आवर लॉयल कस्टमर, हम ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसमें हमने नया कलर्स जो हैं और लॉन्च करेंगे, आप बताएं आपकी मर्जी का कौन सा कलर है, हम वो जो है डालेंगे। इससे जो है फर्क पड़ता है। दूसरा जो है अनसब्सक्राइब आपने ट्रैक करने होते हैं। अब जो अनसब्सक्राइब्स हैं, उससे आपको ये पता चलता है कि आपका ईमेल ज्यादा भेज रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या आपकी जो है ऑडियंस आपकी टारगेटेड नहीं है, या तो आपने गलत कोई ऐड दिखाकर उसको लिया है और अब वो इंटरेस्टेड नहीं है आपकी अगले प्रोडक्ट्स में। तो ये आपने ट्रैक करना है लाजमी। और ये अच्छी बात है, ये आपको जो है ये याद करवाती है कि आपने हमेशा से अपनी लिस्ट हमेशा ग्रो करने की कोशिश करते रहना है। कभी भी ये नहीं कि मेरे पास 1000 मेंबर्स हैं तो ये इनफ है। लिस्ट आपका एक एसेट होता है जिसको आप ऑफलाइन ला सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप ओन कर सकते हो। कोई फेसबुक की ऑडियंस आप ओन नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज नहीं है। लिस्ट, ईमेल लिस्ट एक बहुत बड़ा असासा, एक एसेट होता है एक कंपनी का। तो ये आपने जो है ज़हन में रखना। अगर अनसब्सक्राइब हो रहे हैं, होने दें। इसका यही मतलब है कि वो आपकी ऑडियंस नहीं है, तो अच्छा है। और आगे जाके आपकी डिलीवरेबिलिटी पे और आपके जो है कन्वर्जन रेट्स पे फर्क आता है। आप वो 500 में से अगर 200 मेंबर्स जो है वो हमारे काम के ही नहीं है, तो फिर वो जब कन्वर्जन नहीं आएंगी और बाकी जो आपकी काम की ऑडियंस वो कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जब वो सैंपल साइज बड़ा होता है तो आप ये समझते हैं कि मेरा कन्वर्जन रेट खराब है, तो अनसब्सक्राइब जा रहे हैं, जाने दें। अच्छा जी। अब ये है ऑप्टिमाइजेशन की तरफ हम आ गए हैं कि अब वो जो प्रॉब्लम्स हुई हैं अब हम उनको ठीक कैसे करेंगे, उनको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। तो पहला तो यह है कि ओपन रेट अगर आपका खराब आ रहा है तो ये पहली चीज आप ये देखें, सब्सक्राइबर आपके सही ओरिजिनल हैं, उन्होंने खुद साइन अप किया आपसे, आप उनको जबरदस्ती तो नहीं भेज रहे, कहीं से आपने लिस्ट खरीदी तो नहीं है। दूसरा ये कि फ्रॉम नेम ठीक होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट, आपका जो ब्रांड है वही नेम होना चाहिए ताकि वो आपको रिकग्नाइज करे। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन, अगर वो सब जैसी है तो फिर डेफिनेटली आपकी ईमेल ओपन नहीं होगी अनलेस कि आप बहुत बड़ा ब्रांड है। और प्रीव्यू टेक्स्ट, अब प्रीव्यू टेक्स्ट भी ऐसे ही है कि वो उससे जो है वो पता चलता है कि बाकी ईमेल में क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और गोल, अब आपका गोल गोल क्या है। अब गोल अगर आपका अबेंडन कार्ड क्या है, लाइक आप उनसे अबेंडन कार्ड की रिकवरी चाह रहे हैं या आप उससे अपने सब्सक्राइबर लिस्ट ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, तो आपकी सब्जेक्ट लाइन को भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आपका जो गोल है वो उससे बिल्कुल कोहिरेंट होना चाहिए ताकि जो आप उससे कन्वर्जन लेना चाह रहे हैं वही मिले। आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप शिपिंग कॉन्फर्मेशन में घुसा देंगे
وہ لوگ ڈیفینیٹلی شپنگ کنفرمیشن تو اوپر سے پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ شپنگ کنفرمیشن یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اگر آپ کو نیچے امپورٹنٹ چیز کو کوپن اگر ڈال دیتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اوپن نہیں ہوگا. تو یہ مت کیجیے. دوسرا جو ہے کلک تھرو ریٹ کو آپ نے کیسے جو ہے امپروو کرنا ہے، وہ بھی ایسے ہی کہ آپ اپنا گول ریویو کریں. اگر آپ کا گول ہے پروموشن ای میل سے نیا پروڈکٹ جو ہے وہ لوگوں کو بیچنا، اور آپ کا سبجیکٹ لائن کچھ اور کہہ رہا ہے، اور آپ نیچے گروپ جوائننگ کا بھی اس کو دیے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کا جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. آپ کے مائنڈ میں ایک پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہے لیکن آپ اس میں باتیں کچھ اور کر رہے ہیں، فری شپنگ کی کیے جا رہے ہیں، پروڈکٹ کی بات ہی نہیں کر رہے. اس سے بھی افیکٹ ہوتا ہے. باڈی ٹیکسٹ اور سی ٹی اے بٹنس، یہ سی ٹی اے بٹنس آپ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ زیادہ ہوں گے یا بالکل بھی نہیں ہوں گے، اس سے آپ کی کنورژن پہ فرق آئے گا. اور ٹیکسٹ باڈی پہ، ٹیکسٹ باڈی پہ اگر لیٹ سے آپ کوئی ہیٹ بیچ رہے ہیں گرم بچوں کے لیے، تو اب یہ نہ ہو کہ آپ اس میں ماں کی تصویر لگی ہوئی ہے اور بچے کی ہے ہی نہیں، اور ماں بچے دونوں کی لگی ہوئی اس میں کیپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ریلیٹڈ ہونا چاہیے. جو آپ بیچ رہے ہیں اس کو نظر آئے، تاکہ آپ نے یہ ذہن میں رکھیں آپ نے سارا پروسیس کسٹمر کے لیے ایزی بنانا ہے. اس کو مشکل نہیں بنانا، اس کے لیے ہرڈلز نہیں ڈالنی ہے. سب کچھ آپ اس کو کر کے دیں، آپ اسے کہیں صرف آپ یہ بٹن دبا دیں، آپ کا کام ہو جائے گا. تو آپ کا جو ہے کلک تھرو ریٹ بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. کنورژنس جو ہیں اب یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. اب ایک بندے نے اگر کلک کر دیا آپ کی سی ٹی اے پہ، تو اب وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ اس ویب سائٹ آپ کی اسٹور کھلے گا. تو اگر یا آپ یہ خود ہینڈل کر رہے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی دیکھیں کہ کہاں ایشو آ رہا ہے، آپ اس کی جرنی سے خود گزریں. وہ ای میل کھولیں، بٹن دبائیں، دیکھیں کہاں ایرر آ رہا ہے. تو کنورژنس میں، تو اس میں اگر اسپیسیفکلی اگر آپ کی کنورژن کا گول جو ہے آپ کا اسٹور پہ لے کر جا رہا ہے، اس پہ ریڈائریکشن کا لنک ہے جو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی اپنی اسپیڈ دیکھیں. کیونکہ یہ اٹینشن اسپین بہت تھوڑا ہو گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جلدی جو ہے لوگ تنگ آ جاتے ہیں، اگلے براؤزر کی طرف جاتے ہیں، اگلی چیز کی طرف جاتے ہیں. تو یہ آپ دھیان رکھیں. پھر جو ہے پرائسنگ اگر زیادہ ہے تو بھی ایشو ہوگا، کنورٹ نہیں ہوگا. اسٹاک اگر آؤٹ آف اسٹاک ہے، یہ آپ نے نظر میں رکھنی ہے. اچھا جی، ریپلائیز ہیں. اب اس میں جو ہے اب یہ کہ لیٹس نو کریں گے تو آپ کو ریپلائی نہیں آئے گا. اسے کہیں کہ آپ وی آئی پی کسٹمر ہے، آپ ہمیں بتائیں، جو آپ بولیں گے وہی ہوگا. تو اس سے پھر آپ کے ریپلائیز جو ہے بہتر ہو سکتے ہیں. انسبسکرائبس، تو یہ جب اچھی بات ہے جانے چاہیے انسبسکرائبس، میں تو اس کی فیور میں ہوں، لیکن آپ ڈائگنوز ہی کریں کہ کیوں ہو رہے ہیں. اگر پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے سارے سبسکرائبرس کو ایک براڈ کاسٹ ای میل بھیجیں، ان سے پوچھیں کہ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ہیئر فرام اس، کہ آپ کو کیسی ای میل ہم سے چاہیے، کیا سننا چاہتے ہیں آپ ہم سے. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کوئی فریکوینسی کی وجہ سے، زیادہ ای میلز کی وجہ سے انسبسکرائب کر رہا ہے، یا ویسے ہی کوئی وہ اسپیم تھے. ٹھیک ہے، انٹیگریشن ود برانڈ میسجنگ، یہ جو ہے آپ کی ای میل مارکیٹنگ ہے جو، وہ ایسے بالکل ڈسکنیکٹڈ نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ کی ویب سائٹ کاپی ہے، اگر وہ فنی ہے، ہیومر ہے، تو آپ کی ای میلز کو بھی اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ سوشل میڈیا ایڈز، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری چیز سب سے سستی ہے، تو آپ کی ای میل مارکیٹنگ کو بھی اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. پھر اوور آل آڈینس کا ڈیموگرافک ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا. اوور آل میں کسٹمر ایواتار کی بات نہیں کر رہا. اوور آل اگر آپ لیٹ سے موبائل کی کوئی ایکسیسری بیچ رہے ہیں، تو آپ لڑکے لڑکیوں جینٹس کو، ایک بڑی ایج والوں کو بھی، آفس گوئرس کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو اپنی برانڈ میسجنگ کو اس سے کوہیرنٹ بنانا. نیکسٹ ایکشن اسٹیپس. اس لیکچر کے بعد یہ تھوڑا سا لمبا لیکچر تھا، بیکاز میں آپ کو کنسیپٹ سمجھا رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بریفلی ہر چیز ڈیٹیل میں جلدی سے بتا دیتا ہوں. ایکشن اسٹیپس، ڈیفائن گول. اب یہ ذہن میں آپ بس ایک پریکٹس ہے ایک طرح کی، کہ آپ ذہن میں سمجھیں کہ آپ ایک برانڈ اون کرتے ہیں. آپ اپنے ذہن میں ایک سیل کا جو ہے وہ لے کر آئے، اور لیٹ سے 11 کی سیل اب لگانے لگے. تو پھر اب آپ ای میل لکھ کر دیکھیں کہ آپ ہوتے، آپ کے برانڈ کا نیم کچھ بھی دے لیں اس کو. اب آپ ایک ای میل لکھیں کہ آپ نئے پروڈکٹ یا سیل کی اناؤنسمنٹ کرنے لگے، آپ کیسی ای میل لکھیں گے. یہ آپ کی پریکٹس کا پارٹ ہے. اچھا، نیکسٹ ویڈیو میں ہم کور کریں گے ای میل کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، اور ان کو کب کب کیسے کیسے یوز کیا جاتا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.